ایک ایسی چیز بیان کرتا ہوں شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو، علماء کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک فقیر، ایک بھیک مانگنے والا ہمارے پاس آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے اللہ کے واسطے کا یا اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتا ہے، اور سننے والا وہ دے سکتا ہے، اس کو نہیں دیتا ہے، تو مانگنے والے پر بھی لعنت، اور جو باوجود اس کے کہ وہ اللہ کا نام لے کر مانگ رہا ہے نہیں دیتا ہے اس پہ بھی لعنت۔ سنیے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے، یعنی یقول، آپ فرما رہے تھے ملعون من سأل بوجہ اللہ، ملعون ہے وہ شخص جو سوال کرتا ہے اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر، اللہ کے چہرے اس کو وسیلہ بنا کر، اس کا واسطہ دے کر۔ وَمَلْعُونٌ من يسأل بوجہ اللہ ثم منع سائلہ، اور وہ شخص بھی ملعون ہے جس سے سوال کیا گیا اللہ کے واسطے سے، اللہ کے چہرے کا واسطہ دے کر، ثم منع سائلہ، پھر سائل کو منع کر دیتا ہے۔ پہلے اس کے بارے میں بتا دوں، اس کو ابن عساکر نے بیان کیا ہے، وحسنہ البانی، اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک اور روایت جو ہے وہ بھی سن لیجئے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا، من سأل باللہ فأعطوہ، جو اللہ کا نام لے کر مانگے، اللہ کا واسطہ دے کر مانگے، اس کو دے دو۔ صحیح ابو داؤد۔ اور جو یہ اللہ کے وجہ سے سوال کرتا ہے، ان دونوں پر، مانگنے والا اور منع کرنے والا، ان دونوں پر لعنت ہے کہ اتنی بڑی چیز کا اللہ کے وجہ کا اس نے واسطہ دیا، یہ اس کو دیتا نہیں ہے، اور وہ اللہ کے وجہ کو مانگ رہا ہے، اس کو وسیلہ بنا کر اور اس کا ذکر کر کے۔ کیوں؟ اللہ کے وجہ سے صرف جنت مانگی جا سکتی ہے، لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، اللہ کے جو چہرے کا واسطہ دے کر اگر کوئی طلب کی جا سکتی ہے چیز تو وہ صرف وہ جنت ہے، اعلیٰ عرفہ چیز ہے، وہ مانگی جا سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ اس کی وجہ سے نہیں مانگی جائے۔